بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا ادب یہ سکھایا ہے کہ مسجد کی طرف آؤ تو گھر سے باوضو ہو کے آیا کرو، اور اگر آپ آ کے مسجد میں بھی وضو کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں تو باوضو ہو کے اچھے لباس کے ساتھ آئیں، خوشبو کا اہتمام کریں۔ جب اللہ کے گھر کی طرف آؤ تو زینت اختیار کرو۔ اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہ کیا ہوا کہ گیدرنگ میں جائیں تو اچھا لباس، مسجد میں آئیں تو اسی طرح رات کا پہنا ہوا لباس۔ اللہ ذوالجلال کے گھر میں آنے کا ادب یہ ہے کہ اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا ادب بھی بیان کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ مسجدیں آپ بناؤ جہاں بنانی ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا، ہر وقت اس کی صفائی کرنا اور اسے خوشبودار بنانا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جو اس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک چوتھا ادب بھی بتایا، اللہ کے گھر میں آنا ہے، حرام تو حرام ہے، نشہ آور تو نشہ آور چیزیں ہیں، حلال چیزوں میں اگر آپ نے پیاز اور تھوم کچا کھا لیا ہے، مسجد میں نہ آنا۔ یا تو اسے پکا کے کھاؤ یا کھانے کے بعد اس کے اثرات کو زائل کرو، ایسے مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اس طرح انسانوں کو نفرت ہوتی ہے بیڈ سمیل سے، اس طرح اللہ کے نورانی فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی نماز کے لیے آتا ہے، کسی نے مسواک کی ہوتی ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ چکر لگاتا ہے۔ مسواک کی ہو تو اپنے ہونٹوں کو وضع ملک فاہ علی فی، اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے کی ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے، جو وہ قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے، اور اگر اس نے مسواک نہیں کی ہوتی تو وہ قریب آتا ہی نہیں۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، اللہ کے رسول نے حکم دیا، ایک شخص نماز پڑھنے آئے اور ایسی کیفیت ہے، آپ نے فرمایا اس کو مسجد سے نکال دو، اور نکال دیا گیا۔ مسجد کا ایک پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو دعا پڑھ کے داخل ہوں۔ 7 احادیث کو جمع کریں تو یہ سمجھ آتی ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ دایاں قدم مسجد میں پہلے رکھیے اور مسجد میں داخل ہو۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ اگر وضو کر کے آئے ہیں تو مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھیے جب تک آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتے۔ اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، مسجد کی سلامی۔ سلیک الغطفانی صحابی آئے، اللہ کے خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اصلیت رکعتین رکعت رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، نہیں۔ فرمایا قم فرکع رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھ لو۔ جب بھی مسجد میں آتے ہیں نا تو 2 رکعتیں پڑھ کے ہی بیٹھتے ہیں۔ 7واں ادب یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، اس سے بڑا سکون کا گہوارہ کوئی نہیں ہے، شور نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی مثال اس لیے ہے، اس طرح مچھلی پانی میں قرار پکڑتی ہے، مومن کو سکون آ جاتا ہے مسجد۔ اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں ایک پرندہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے۔ سکون سے بیٹھیے، 2 رکعتیں پڑھی، نماز کا انتظار ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک آپ نماز پڑھ کے گھر نہیں چلے جاتے، رستے کا آنا اور جانا یہ ساری آپ کی نماز ہی لکھی جاتی۔ آپ دعا کر لیجئے، آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، آپ نوافل پڑھ لیجئے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیان یہ 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں، جو بھی دعا کی جائے اللہ اسے رد کرتے نہیں۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لیے، اور اپنے معاشرے، اپنے وطن کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرمائے۔
یہ موقع ہے. اسے فرمایا ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈی نہ بناؤ. ادھر سے شور ہو رہا ہے، ادھر سے شور ہو رہا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی عادت نہیں ہے، یہ تہذیب یافتہ قوم کے رویے نہیں ہے. مسجد کا 8واں ادب یہ ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں میرے پیارے بھائیوں نماز کی پابندی سے. خود بھی اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ، اولادوں کو بھی ساتھ لاؤ، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو ادب اور احترام سے ان کو بھی مسجد آنے کی دعوت پیش کرو. یہ ادب ہے. مسجد آباد ہوتی ہے باجماعت نماز پڑھنے سے. 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتا ہے 2 انعام ہیں، یہ منافق نہیں ہوگا اور جہنم سے آزاد ہو. آج یہ چیزیں لوگوں کے لیے بوجھل ہو گئی ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں سننے سے اکتاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں لوگ اللہ کی عبادت میں جو اللہ نے لذت اور سکون رکھا ہے، ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے تب بھی وہ سکون نہ پا سکو گے. مسجد کا 9واں ادب یہ ہے کہ اس کے مقاصد کو بھی سامنے رکھیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی غنیمت کا مال آتا تو آپ مسجد میں بکھیر دیتے اور سب کو کہتے آ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. کتنا اچھا ہو کہ ہر مسجد میں بیت المال بنے. جس کی آپ نے مدد کرنی ہے اس کو مسجد کے ساتھ جوڑیے. بھائی آپ نماز پڑھا کریں، اس کی معاونت بھی کریں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ جب ان کو تیر لگا تو مسجد میں لگایا گیا. کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. اگر وہ فری ڈسپینسری کا اہتمام کرتے ہیں تو مسجد کے ساتھ کریں، لوگوں کو جسمانی علاج بھی ملے اور روحانی علاج بھی ملے. جہاں بیت المال اور ڈسپینسری کا اہتمام صحابہ نے کیا، وہاں اللہ کے رسول کے پاس کوئی کیس آتا اس کا فیصلہ بھی مسجد میں ہوتا. کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض دیا ابن ابی حدرت کو. جب دونوں کی گفتگو ہوئی آپ نے مسجد میں بلایا اور کہا وہ مجبور ہے، کعب آدھا چھوڑ دو، اور ابن ابی حدرت سے کہا اب فوراً بقیہ آدھا اس کو ادا کر دو. مسجد میں یہ کام ہوں گے انسان کے اندر شرم و حیا رہتی ہے، بد زبانی نہیں کرے گا. آج یہ چیزیں ختم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں سے تعلق کمزور ہوا. اور یاد رکھنا اپنے بھائی کی بات جو امام ابن القیم نے کہی ہے وہ نقل کر رہا ہوں. جب تک لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے دین آیا ہے تو مسجد سے اور مسجد والے سے دونوں میں سے کسی ایک سے متنفر ہو گئے تو آدھے دین سے محروم، دونوں سے متنفر ہو گئے تو پورے دین سے محروم. لیکن مسجد والے سے مراد کیا ہے وہ بھی میری بات سمجھ لو. مسجد والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صرف علم نہیں، ان کے ساتھ عمل کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کی قول و کردار میں فرق نہیں ہوتا. یہی وہ لوگ ہیں جو دین کو زندہ کرنے والے ہیں. اللہ ذوالجلال ان لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. 10ویں اور آخری بات میں گزارش کروں گا ادب سے، کتنا ہی اچھا ہو جو مسجد کا مقصد ہے قرآن، ذکر، نماز، یہاں امام وہ رکھے جو صحیح قرآن پڑھنے والا، جس کا قرآن سن کے دل کو ٹھنڈک ملے. ایسا خطیب رکھیں جو صبح اور شام اس کو یہ فکر ہو، زیادہ نہیں، صبح 3 آیات کا ترجمہ بڑے سادہ الفاظ میں آنے والوں کی خدمت میں پیش کرے. شام کو جب وہ کام کاج سے واپس آ جائے صرف ایک حدیث ان کے سامنے پیش کر دیں. 1 سال کے بعد دیکھنا کہ آپ جو سننے والے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوگی، روحانیت کیسے ہوگی.